بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ معارج میں جو نمازیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنے رب کے عذاب سے کانپتے رہتے ہیں، اور آگے فرمایا بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے مطمئن نہ ہوا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز جزا کا مطلب آخرت، کہ وہ فکر آخرت رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور جواب دینے کا ان کو فکر ہوتا ہے، اور اس پہ ان کا پورا ایمان ہے کہ ہمیں جو بھی یہاں ہم نے دنیا میں اچھے اور برے جو بھی اعمال کیے ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ہم سے اللہ تعالیٰ جو نعمتوں کا سوال کرے گا اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ جب مومن اپنے رب سے جو ڈرتا ہے اور کانپتا ہے تو اس کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر ایک مضبوط ایمان، ایک زندہ ایمان وہ پیدا ہوتا ہے جو اس کو برائیوں سے روکتا ہے اور بھلائیوں کی طرف اس کو رغبت دلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری اس سے کراتا ہے، اور بندوں کے جو حقوق ہیں اس کے اوپر ان کو بھی پورا کراتا ہے، کہ جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں اور جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، اور جو یتیموں کے حقوق ہیں، مسکینوں کے حقوق ہیں اور فقراء کے حقوق ہیں۔ بہت ہمارے اوپر ہر شخص کا، ہر بندے کا اللہ کے ہمارے اوپر ایک حق ہے، وہ ہم حق پورا کرنے والے ہوتے ہیں اگر ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے جو دعائیں پڑھتے تھے اس میں ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی کہ اے میرے رب تو مجھے عذاب سے بچا لے، تو جس روز بندوں کو اٹھائے گا اس روز کے عذاب سے مجھے بچا لینا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخرت کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے۔ تو ایسی ہستی کہ جو نہ اس سے پہلے ایسی ہستی کوئی تھی نہ بعد میں، جب وہ بھی آخرت کے عذاب سے جو پناہ مانگ رہی ہے، اور تو ہمارا کیا ایک مقام ہے اور ہم کس جو ہے کھیت کی مولی کا ہیں وہ ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ، حضرت عباس اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرماتے تھے کہ اللہ کے عذاب سے بچو، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، کہ میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا، آخرت میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ آخرت میں ہر شخص اکیلا ہوگا، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوگا، بس اس کا عمل ہوگا اور وہ ہوگا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رشتہ دار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس طرح کا فیض آخرت میں نہ پا سکیں گے کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا، تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمیں یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرو اور استغفار کرو، اور میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں 100 بار اور اکثر اس سے بھی زیادہ۔ مطلب اللہ سے توبہ کرنا اور استغفار کرنا یہ نبی کا طریقہ بھی تھا، اور ہمیں ہی بتایا کہ اللہ سے استغفار کرتے رہو۔ اور استغفار یہ نہیں ہے کہ ایک تسبیح لے لی اور 100 بار استغفر اللہ ہم نے کہہ دیا، اس کا مطلب آتا ہے یا نہیں آتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وقفے سے ہم اپنے دل میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں اور ان پر شرمندہ ہوتے رہیں اور اللہ سے پناہ مانگتے رہیں اس کی، اور اپنے آپ کو بدلنے کی ہم کوشش کرتے رہیں اللہ کی طرف، ہم جو جھکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی یہ ہے استغفار۔ کلام پاک میں آیا
کہ تمہاری آرزوؤں سے اور تمہاری تمناؤں سے کچھ بننے والا نہیں ہے، نہ تمہاری آرزویں کام آئیں گی اور نہ اہل کتاب کی آرزویں کام آئیں گی۔ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے بھگتنا ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس دن کوئی مددگار کسی کا نہ ہوگا۔ اور جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے یہ لوگ ہیں جنت والے، یہ جنت میں داخل ہوں گے اور رتی برابر ان کے ساتھ جو ہے ظلم نہ ہوگا۔ یہ ہے کہ جو جیسا کرے گا ویسا بدلہ اس کو ملنے والا ہے۔ اور ہم یہ سوچیں کہ ہماری ذرا سی دنیا کے لیے ہم کتنی محنت اور مشقت اور یہ سب کرتے ہیں، اور آخرت جو اتنی بڑی ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا وقت دنیا کے لیے زیادہ لگ رہا ہے یا ہمارا وقت آخرت کے لیے زیادہ لگ رہا ہے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت پر امید رہتے ہیں کہ ہمیں تو جنت ملنے ہی والی ہے، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، ہمیں جنت ملے گی ضرور۔ اور ہم قصے کہانیوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تو وہ جنت میں چلی گئی، اور کسی نے ایک فقیر کو روٹی دے دی تو وہ جنت میں چلا گیا۔ یہ کہانیاں جو ہیں یہ ہمارے ایمان کی بنیاد نہیں ہیں۔ ہمارے ایمان کی بنیاد جو ہے وہ کلام پاک ہے، اور کلام پاک میں صاف صاف یہ کہا گیا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی اللہ نے یہ جانا ہی نہیں اور دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کتنے اللہ تعالیٰ کے لیے جد و جہد کرنے والے ہیں اور کتنے صبر کرنے والے ہیں۔ یہ ہے ایک پیمانہ، یہ ہے پیمانہ کہ اللہ ایسے ہمیں یہ دیکھے گا کہ اللہ کے دین میں کس نے کتنی محنت اور مشقت کی، اور دین پہ چلنے میں جو محنت آئی اس پہ صبر کیا۔ یہ دیکھ کے ہمیں جنت اور ہمارے جو کچھ بھی وہاں پہ اعمال ہوں گے ان کی سب کی پرکھ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی مقدر کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی جنت اور ہمیں دے اور ہمیں عذاب سے بچائے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر ہم نے آنکھیں نہیں کھولیں تو پھر ہمیں بہت خسارہ اٹھانا پڑے گا، کہ ہمیں موت سے پہلے اگر ہم نے یہ شعور نہیں آ گیا کہ آخر ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے اور ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں، اور ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، تو پھر کیسے ہم جو ہے ہمیں جنت مل سکتی ہے، یا آخرت میں ہم کس طرح سے ہم وہاں پہ اللہ کے حضور ہم کھڑے ہوں گے اور کیا جواب دیں گے؟ یہ دنیا جو ہے کچھ دن کی ہے، اور جو ایک دن ہم سے جدا ہو جائے گی، ہم چلے جائیں گے یہاں سے، چاہے ہم عیش میں ہوں یا کسی تکلیف میں ہوں، ایک دن ہم کو چلے جانا ہے یہاں سے۔ لیکن ہم یہ نہ بھولیں کہ صحابہ کرام بھی کس طرح سے آخرت کے تصور سے کانپتے رہتے تھے۔ ہمیں تو آخرت کا تصور بالکل بھی پریشان نہیں کرتا، لیکن صحابہ کرام آخرت کے تصور سے اور صحابہ کرام کے علاوہ ہمارے جو خلفۂ راشدین تھے وہ بھی بہت آخرت کے تصور سے کانپتے تھے اور لرزتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو ایک صحابی تھے مغیرہ ابن شعبہ، انہوں نے کہا اے امیر المومنین آپ کو جنت مبارک ہو۔ تو انہوں نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دور خلافت میں کس قدر دین کو فروغ ہوا، اور کس قدر دین جو ہے یہ اسلام جو پھیلا، اور کتنی فتوحات ہوئیں، اور کتنا انصاف کا بول بالا رہا، اور کسی نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، اور اتنا بہترین یہ نظام چلا، اور اس کے علاوہ اور بہت سی ان کی تعریف کی۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں خلافت کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں خلافت کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو مجھے کوئی انعام بھی نہ ملے اور مجھے کوئی سزا بھی نہ ملے تو یہ میرے لیے بہت ہے۔ یعنی یہ تھا ان کا سوچنے کا انداز کہ اتنا
تقوی کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ انہوں نے یہ ذمہ داری کو نبھائی، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں تو بہت ہے۔ اور ہم ذرا سی باتوں پہ، ذرا سی نماز پر کیا پڑھنے لگے، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، چھوٹی چھوٹی جو بھلائیاں کر لیں ان پہ ہی اپنے اترانے لگے کہ بس اب تو جنت ہمارے لیے ہو گئی، اب جنت واجب ہو گئی۔ کتنی دیر کے یہ کام ہے جو ہم نے کیے۔ نماز پڑھنے میں 5 وقت کی 1.5 گھنٹہ، حد سے حد 2 گھنٹے کوئی بہت ہی اچھی نماز پڑھتا ہے تو لگیں گے، اور اس کے علاوہ اور دوسرے کام اگر 2 گھنٹے میں سب کیے تو باقی 20 گھنٹے جو ہماری زندگی گزری وہ کس طرح ہم نے گزاری؟ 24 گھنٹے میں لمحہ لمحہ کا حساب، لمحے ہر لمحے کا حساب ہمیں دینا ہوگا، کہاں گزارا اور کیسے وقت گزرا اور تم نے کیا کیا اس عرصے میں، پوری زندگی میں۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے دیکھا کہ اپنے مصلی پر جو کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی داڑھی کو زور سے پکڑا ہوا ہے اور ایسے بے قرار ہیں کہ جیسے سانپ نے ڈس لیا ہو انہیں، اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، کیا تم میرے راستے میں آنا چاہتی ہے؟ ناممکن ہے، میں نے تجھے 3 طلاق دے دی ہیں، میں تیری طرف پلٹ کر آنے والا نہیں۔ یہ تھا ان لوگوں کا۔ اور آگے فرمایا کہ سفر آخرت جو ہے وہ بہت لمبا ہے اور راستہ کتنا خطرناک ہے، اور زاد راہ میں نے کچھ لیا نہیں۔ راستے کا جو سامان ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس آخرت کے سفر میں، وہ میں نے نہیں لیں، اور اسی لیے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ یہ تھا ان لوگوں کا جو آخرت کی وجہ سے، آخرت کے فکر کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا، فکر مند رہتے تھے اور روتے رہتے تھے اور کانپتے رہتے تھے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہم نے کتنا زاد راہ لیا ہوا ہے، کتنا سامان ہم نے باندھ لیا ہے۔ اگر آج ہماری موت آ جائے تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم پورا حساب دے پائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کسی بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کے حضور سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا یا 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ 5 سوالوں کا جواب ہر شخص کو دینا ہوگا، اور اس کے بغیر وہ اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ زندگی تم نے کہاں گزاری؟ یہ وقت ہم نے جو تمہیں دیا تھا، یہ تم نے پوری زندگی اپنی کہاں گزاری؟ اب ہم سوچیں، اور یہی اگر ایک سوال ہوتا تو بھی کافی تھا، پوری زندگی میں سب کچھ آ گیا، لیکن آگے اور کہا کہ جوانی کہاں گزاری؟ یہ جوانی کے دن جو ہوتے ہیں یہ بہت ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس میں زیادہ کام کر سکتا ہے، زیادہ محنت کر سکتا ہے، زیادہ مشقت کر سکتا ہے، اور اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان کرے تو وہ زیادہ مقبول ہے، کیونکہ شیطان اس عمر میں زیادہ بہکاتا ہے، اور پھر اگر اس سے شیطان سے کو ٹھوکر مار کر انسان اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جوانی کی عبادت کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال ہوگا کہ علم کتنا سیکھا اور کتنا عمل کیا؟ نہ تو ہم علم زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں، اور عمل کرنا تو اتنا کہ ہم سے بہت سی باتیں تو سب سے آتی ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ چوری کرنا گناہ ہے، اور جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور دھوکہ دینا گناہ ہے، اور وعدہ خلافی گناہ ہے، اور سینکڑوں گناہ ہمیں خوب پتہ ہے، ہر چیز حرام حلال سب پتہ ہے، اس پہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں اور کیا ہمارا معاملہ ہے۔ تو کتنا ہم نے عمل کیا، اور مال کیسے کمایا؟ مال کمانے میں بھی ہر انسان لگا ہوا ہے، آنکھیں بند کر کے کسی بھی صورت سے مال آ جائے، حرام حلال جیسے تیسے، اور اس کے بعد یہ سوال ہوگا کہ مال تم نے کہاں خرچ کیا؟ یعنی کمانا اور خرچ کرنے کا بھی سوال ہوگا۔ ہم الٹی سیدھی جگہوں پر بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، جہاں ہمیں نہیں کرنا، جہاں خرچ کرنا حرام ہے وہاں بھی ہمارا مال خرچ ہوتا رہتا ہے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ نے منع کیا۔
تو ہمیں پوری اپنی زندگی کی، یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنا حساب لو، اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو ہمیں اپنا حساب لینا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور کیسے گزارنی چاہیے، کہ یہی طریقہ ہے ایک مومن کا جو ہم نے اپنا رکھا ہے، یا ہمیں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے جو ہمیں کر لینی چاہیے۔ تب ہمیں فکر آخرت اگر ہے، اور اگر آخرت میں کھڑے ہونے کا اللہ کے سامنے اگر فکر ہو گیا اور دل میں یہ بات آ گئی کہ ہمیں حساب دینا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم اپنی زندگی کو بدل پائیں گے اور پھر اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں گے، اور شیطان سے ہمیں پیچھا چھڑا کے ہمیں اللہ کی طرف ہی لگنا ہے اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے، کہ ہمیں نامہ اعمال جو داہنے ہاتھ میں مل جائے اور ہم اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔